الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية۔ یہ سورہ الغاشیہ ہے۔ ابتدائی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ مکی دور کی سورہ ہے۔ مکی دور کی صورتوں کی خاصیت یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی آیات کے اندر تین بڑی باتوں کے اوپر زور دیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ تمہارا معبود بس ایک معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ یہ بات دماغ کے اندر اٹھا لو کہ صرف ایک ذات ہے جس نے تمہیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، صرف اس کے سامنے شکر گزاری ہے، صرف اس کی اطاعت ہے، صرف اس کی خوشنودی کے لیے اعمال ہیں، اسی کی پکڑ کا ڈر ہے، اسی پر توکل اور بھروسہ ہے، بغیر واسطے وسیلے کے اس کو پکارنا ہے۔ وہ دل کے وسوسوں کو جانتا ہے، شارک سے زیادہ قریب ہے۔ اسی کے ہاتھ میں آپ کی قسمتیں ہیں، قسمتیں بنانا اور بگاڑنا اس کے ہاتھ میں، اور یہ جو نظام چل رہا ہے یہ خالص امتحانی نقطہ نظر سے ہے۔ دوسری بات جس کے اوپر زور دیا گیا ہے وہ آخرت کا معاملہ ہے کہ زندگی یہ زندگی نہیں ہے، زندگی اس کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ آج بڑی سے بڑی کامیابی ہو یا بڑی سے بڑی ناکامی ہو تو یہ آخری بات نہیں ہے۔ حقیقی کامیابی کا دن آنے والا ہے اور حقیقی ناکامی کا دن بھی آنے والا ہے۔ اس دن ناکام ایسے ٹھہریں گے کہ پھر کبھی سر نہیں اٹھا سکیں گے، اور کامیاب ایسے کامیاب ہو جائیں گے کہ پھر کبھی ناکامی کا ان کو تصور بھی نہیں آئے گا۔ اور تیسری بات جس پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانوں ہی میں سے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، مکے والوں تمہارے اپنے بھائی ہیں، تمہارے اندر سے اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا ہے اپنے دین کی دعوت کے لیے، سربلندی کے لیے چنا ہے۔ تمہارے لیے نمونہ ہے کہ بندگی کرو، اس طرح بندگی کرو۔ اس انداز سے یہ سورہ ہے جس کے اندر آخرت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ آج جو امت مسلمہ کا مسئلہ ہے پوری دنیا کے اندر اور انسانیت کا مسئلہ ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ بات نہیں سامنے لائی جا رہی ہے۔ اسی دنیا کی زندگی کے اوپر ریجھ مر رہے ہیں، یہ سمجھیں یہی زندگی ہے، یہاں کچھ کھا پی لو، یہاں کچھ بنا لو، بس ان کے لیے وہی چیز جائز ہے جہاں ان کو فائدہ نظر آتا ہے، اور وہ چیز ناجائز ہے جہاں ان کو نقصان نظر آتا ہے۔ اور جو اللہ نے حلال اور حرام کیا ہے یا جائز اور ناجائز ٹھہرایا ہے اس کی ان کو اب کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو قرآن کی دعوت ہے یہ سامنے لائی جائے۔ یہی ساری مصیبتوں کا حل ہے، یہی سارے مسائل کو چٹکیوں کے اندر ختم کر دینے والی کتاب ہے، اور یہی وہ کتاب ہے جس نے عربوں کو اٹھایا تھا۔ عرب جو اٹھے تھے اور پوری دنیا پر چھا گئے تھے یہ اس کتاب کی وجہ سے تھا۔ نہ وہ عرب ہونے کی وجہ سے اٹھے تھے، نہ کسی علاقے کی وجہ سے، نہ کسی اور خوبی کی وجہ سے، نہ تعداد کی وجہ سے، نہ وسائل کی وجہ سے۔ ہزار مسائل تھے ان کے اندر۔ سب سے بڑا جو مسئلہ تھا وہ معاش کا مسئلہ تھا۔ آج معیشت کا رونا روتے ہیں کہ پہلے معاش کو حل کر لو پھر سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، اور وہاں سب سے بڑا مسئلہ معاش کا مسئلہ تھا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسئلے کو نہیں چھیڑا ہے، کیونکہ انبیاء کی یہ سنت نہیں ہے، اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ان کو اپنے معبود کی طرف بلاؤ کہ ان کا معبود کون ہے، اس کے ساتھ جب تعلق ان کا مضبوط ہو جائے گا، جس کو توڑ دیا گیا، ان شیطانوں نے توڑا ہے، انسانوں میں سے شیطان ہوں یا جنات میں سے، اس کو پھر بحال کیا جائے تو اس کے بعد سارے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے بتایا گیا کہ بڑے سمجھدار بنے پھرتے ہو، کیا تمہیں اس بڑی آفت کی جس کو قیامت کہتے ہیں کوئی خبر پہنچی ہے، کسی نے بتایا ہے، کسی نے ذکر کیا ہے، یا کبھی خود تم نے سوچا ہے کہ ایک دن وہ بھی آنے والا ہے؟ اور اس دن کچھ چہرے ہوں گے کہ خوف کے مارے بالکل بجھے ہوئے ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے، مصیبت ان کے اوپر چھائی ہوئی ہوگی اور سخت مشقت کر کے آئے ہوں گے۔
اعمال تو دنیا میں سب نے کیے ہیں، سب عمل کر رہے ہیں، تھکا دینے والے اعمال بھی کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس اعمال کو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کس نے آخرت کے لیے اعمال کیے ہیں؟ یہ انسان جب وہاں پہنچے گا، جب اس کے سارے وہاں پیمانے دوسرے پائے گا، اور اس وقت اس کے اندر سے ایک بھوک اٹھے گی کہ کاش اس دنیا کے لیے بھی میں نے کچھ کیا ہوتا۔ اس دنیا کی باتیں تو یاد آئیں گی، اس دنیا کے لیے بہت کچھ کیا تھا، اپنے لیے کیا تھا، بچوں کے لیے کیا تھا، دوستوں کے لیے کیا تھا، قوم کے لیے کیا تھا، ملک کے لیے کیا تھا، انسانیت کے لیے کیا تھا، لیکن اس زندگی کے لیے میں نے کیا کیا ہے؟ اگر یہ سارے کام اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیے ہیں تو یہ آپ کے نیک اعمال ہیں۔ یہی فلسفہ ہے اسلام کا اور غیر مسلم قوموں کے اعمال کا۔ اسلام کا فلسفہ یہ ہے کہ جو کام بھی وہ کیا جائے وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے۔ آپس میں دوستی بھی ہو تو الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے محبت ہو، اللہ کے لیے نفرت ہو، اللہ کے لیے صلح ہو، اللہ کے لیے لڑائیاں ہوں، اللہ کے لیے بولا جائے، اور اگر چپ بھی رہا جائے تو اللہ کے لیے چپ رہا جائے۔ یہ ساری چیزیں، خدمت خلق کے کام کی جائے، گلیاں پکی کی جائے، لوگوں کے خیراتی ادارے قائم کیے جائیں، بیواؤں کا خیال رکھا جائے، اور پڑوسیوں کے حقوق پورے کیے جائیں، والدین کی خدمت کی جائے، حتیٰ کہ اپنے جسم کے اوپر بھی آپ خرچ کرتے ہیں تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ میرے مالک کا یہ حکم ہے، اس کا اللہ تعالیٰ مجھے اجر دے گا۔ مشکلات آئیں، مصیبتیں آئیں، صبر کیا جائے اللہ کی رضا کے لیے، خوشحالی آئے، خوشیاں آئیں، اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اس کے سامنے رکوع کیے جائیں، اس کے سامنے سجدے کیے جائیں۔ یہ فلسفہ ہے اسلام کا اور غیر مسلم قوموں کے اعمال کا۔ تو وہاں جا کے یہ کہے گا کاش اس زندگی کے لیے میں نے کچھ کیا ہوتا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، یہاں جتنا رہنا ہے اتنا ہی سوچو، کتنی محنت ہم کرتے ہیں، ذرا خود اپنا محاسبہ کریں کہ ہم اس دنیا کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں، اور آخرت جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے ہم کتنی محنت کر رہے ہیں۔ تو بتایا اس دن کچھ لوگ ہوں گے بڑی مشقت کر کے آئے ہوں گے، لیکن تھکے مارے ہونے کے باوجود آگ کے شعلوں کے اندر داخل کر دیے جائیں گے۔ اندازہ لگائیے، آگ، بھڑکتی ہوئی آگ۔ یہ جو کبھی آپ نے دیکھا ہو جس طرح یہ ویلڈنگ کرتے ہیں، یا بڑی بڑی فیکٹریاں جو سٹیل کی فیکٹریاں ہوتی ہیں، اس کے اندر جو آگ لگی ہوئی ہوتی ہے، جس کے اندر اگر یہ ریل کے انجن ڈالے جائیں تو لمحوں کے اندر پگھل جاتے ہیں، پانی بن جاتے ہیں۔ اندازہ لگائیے کیسی خوفناک آگ ہے۔ اور وہ جو آگ ہے وہ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا بڑی آگ ہے، 70 گنا بڑی آگ ہے۔ اور جب صحابہ نے یہ بات سنی تو کہا کہ یا رسول اللہ، یہ ایک گنا ہی بہت زیادہ تھی، اور اس 70 گنا کے اندر بھی اس جہنم کا کچھ حصہ ہے جو دوسرے حصے سے اللہ کی پناہ مانگ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے اس میں نہ پھینک دینا۔ اس کے اندر اللہ کے بندو غور کرو، انسانوں کو پھینکا جائے گا، انسانوں کو۔ اس کی جو آگ ہے وہ انسان اور پتھر، بڑے بڑے گندک کے پہاڑ، پتھر، بڑی بڑی چٹانیں اس کے اندر جب ڈالی جائیں گی تو یہ اس آگ کا فیول ہوگا، اس کا بالن ہوگا، اس کے جلنے کا مٹیریل ہوگا انسان اور پتھر۔ بس اللہ تعالیٰ اس خوفناک آگ سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنی بیوی بچوں کو بچاؤ، اپنے دوستوں کو بچاؤ، اپنے محلے والوں کو، خاندان اور قبیلے والوں کو بچاؤ، ان دوستوں کو بچاؤ جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، ان پیار اور محبت کرنے والے اپنے پیاروں کو بچا لو اس جہنم کی آگ سے۔ میرے پیارے بھائیو، آج موقع ہے، مالک فرماتا ہے، جس کے اوپر ایسے فرشتے تعینات کیے ہوئے ہیں جن کے اندر اللہ نے رحم نہیں رکھا ہے، رحم رکھا ہی نہیں ہے ان کے اندر، ان فرشتوں کے اندر، اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ جو حکم دیا جائے گا، جو سزا جس طریقے سے کہی جائے گی اسی طریقے سے دیں گے۔ فرمایا اپنے بیوی بچوں کو بچا لو اللہ کے بندو۔ تو یہاں بتایا کہ کھولتے ہوئے چشموں کے اندر ان کو، آگ کے اندر جلسا دینے والی آگ کے اندر ان کو ڈالا جائے گا، اور سوکھی کانٹے دار جو جھاڑیاں ہوں گی، یہ کبھی یہ جس کو خاردار جھاڑیاں کبھی آپ نے دیکھی ہوں جنگلوں میں یا کہیں، آپ اندازہ لگائیں، یہ ان کے منہ کے اندر ٹھوسی جائیں گی۔ اس کے بعد فرمایا کوئی کھانا نہ ہوگا ان کے لیے، کوئی تر و تازہ اور وٹامنز کے ساتھ بھرا ہوا، لذت سے بھرا ہوا کوئی کھانا نہ ہوگا اس دن۔ بتاؤ اللہ کے بندوں کیا، اگر کوئی 50,000 سال کی بھی اگر وہ بادشاہی کر کے اللہ کے پاس گیا ہے، 50 سال بادشاہ، 100 سال، 1000 سال جیو گے، اور اس کے بعد اگر پھر اسی آگ کے اندر جانا پڑے تو بتاؤ یہ کوئی جینا ہے؟
اور اگر چند سال اگر کوئی پریشانی میں بھی گزر گئے، لیکن اس کے بعد مالک فرماتا ہے دوسرا یہ ہے کچھ چہرے دوسرے بھی ہوں گے. فرمایا کچھ ایسے چہرے ہوں گے اس روز بار رونق ہوں گے، اپنی کارگزاری پر خوش ہو رہے ہوں گے. کارگزاری، عمل انہوں نے بھی کیے تھے، عمل انہوں نے بھی کیے تھے، ان کے اعمال نے ان کو برباد کر دیا، تباہی کے اندر لے گئے، اور اعمال انہوں نے بھی کیے تھے. مالک فرماتا ہے ان کے اعمال جو ہیں اللہ کے ہاں قدر ان کی نگاہ سے دیکھا گیا اور قبول کیے گئے اعمال، کیونکہ یہ مالک کی رضا کے لیے تھے. قدردان رب ہے، پیار اور محبت کرنے والا رب ہے، 70 کروڑ خرب گنا زیادہ ماں سے محبت کرنے والا رب ہے اللہ کے بندو. اور حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی جو پوری کی پوری اس کی رحمت ہے اس کے 100 حصے کیے، اور صرف ایک حصہ اس نے زمین کے اوپر نچھاور کیا، اس پوری کائنات میں بانٹا ہے. جو بھی کوئی مخلوق آپس میں محبت کرتی ہے یا کسی اور مخلوق سے محبت کرتی ہے، فرشتے آپس میں محبت کرتے ہیں، فرشتے انسانوں سے محبت کرتے ہیں، مومنوں سے کرتے ہیں، انسان آپس میں محبت کرتے ہیں، انسان جانوروں سے محبت کرتے ہیں، تاکہ جانور آپس میں محبت کرتے ہیں جو ان کے بچے ہوتے ہیں، اور چیر پھاڑ کر کھانے والے جو درندے ہوتے ہیں وہ بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں. یہ اس ایک محبت اور رحمت کا اثر ہے اللہ کے بندوں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس علیحدہ کر کے رکھی ہے، اس کو ابھی ہوا بھی نہیں لگی ہے. صرف ایک حصہ جو ہے میں آ رہا ہے. دنیا کے اندر بھی انسانوں کے اوپر جو اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے، وہ اس ایک رحمت جو حصہ 100 گنا جو آخری وہ حصہ ہے اس کی وجہ سے کرتا ہے. 99 کو چھیڑا ہی نہیں گیا اللہ کے بندوں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اس ایک حصے کو بھی اوپر اٹھایا جائے گا، اس 99 کے اندر شامل کیا جائے گا، پوری کی پوری رحمت اللہ تعالیٰ مومنوں کے اوپر نچھاور کر دے گا. پوری کی پوری رحمت اللہ تعالیٰ مومنوں کے اوپر نچھاور کر دے گا، اور وہ والی رحمت اللہ تعالیٰ نے کافروں اور مشرکوں کے اوپر حرام کر دی. حرام کر دی، یقین کیجئے. اور نقشہ کھینچے قرآن کے اندر، جہنمی جب آگ لگ رہی ہوگی، کلیجہ ان کا جل رہا ہوگا، اور جنتیوں کی طرف دیکھیں گے بھی اور کہیں گے جو عیش کر رہے ہو، یہ چشموں کے اندر یہ پانی پی رہے ہو، بڑے بڑے فروٹ، اور تھوڑا سا تو پھینک دو ہماری طرف. تو آگے سے جنتی کہیں گے یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کے اوپر حرام قرار دے دی. اب ممکن نہیں ہے کہ تمہارے طرف ایک کیلا پھینکا جائے، ایک مالٹا تمہاری طرف پھینکا جائے، جوس کا ایک گلاس تمہاری طرف پھینکا جائے، ممکن نہیں. اور مالک فرماتا ہے جہنمیوں کا، شرک اور کفر کرنے والوں کا جنت میں جانا اتنا ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ گزار دو. اس انداز سے بتایا ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے. کہتے ہیں اپنا اپنا عقیدہ ہوتا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم رکھو اپنا اپنا عقیدہ، نہ مانو قرآن کی بات کو، نہ مانو حدیث کی بات کو. اس کے بعد جب بیوی بچوں سمیت وہاں جہنم کی آگ کے اندر ابلو گے، خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر تمہیں گھسیٹا جائے گا. 70 گز لمبی زنجیر، مالک فرماتا ہے 70 گز لمبی زنجیر ان کے گلوں کے اندر توق ڈالا جائے گا. وہ فرشتے کھینچیں گے کبھی دائیں کی طرف کبھی بائیں کی طرف. اندازہ لگاؤ اللہ کے بندو یہ کچھ ہونے والا ہے. اور ہتھوڑے بڑے بڑے گرز، مالک فرماتا ہے آپ نے اگر پرانی جنگوں کا ذکر کبھی سنا ہو یا کبھی کوئی تصویریں دیکھی ہوں تو بڑے بڑے ہتھوڑے ہوتے ہیں جو ایک عام سپاہی اٹھا نہیں سکتا. بڑے بڑے پہلوان اس کو اٹھایا کرتے تھے اور وہ جنگوں کے اندر مارتے تھے سر کے اوپر. اس کو گرز کہتے ہیں. مالک فرماتا ہے ہتھوڑے بڑے بڑے ہوں گے فرشتوں کے پاس انگارہ بنے ہوئے، وہ پیٹھوں کے اوپر اور سر کے اوپر مارے جائیں گے اور کہا جائے گا چکھ مزے. بلا ان کو کدھر گئے تمہارے داتا دستگیر مشکل کشا حاجت روا. اب پکار ان کو جن کو دنیا میں تم پکارا کرتے تھے. کہاں گئے کھوٹی قسمت کھری کرنے والے؟ کہاں گئے تمہارے مشکل کشا؟ کہاں تمہارے وہ جو تو کہتا تھا پیر جو میرا دمڑیاں والا پیر شاہ کلندر، ہر مشکل وچ مدد کریں دا دو جہاں اندر. بتاؤ نا یہاں مدد کے لیے کیوں نہیں پہنچتا ہے؟ یا بری کر کھری کے تو نعرے لگاتا تھا، یا ابراہیم اگسنی کے نعرے لگاتا تھا، یا اسماعیل اگسنی، یا لات بابا یا منات بابا پکارتا تھا. بتاؤ کدھر گئے تمہارے معبود؟ کدھر گئے؟ آج کیوں نہیں تمہاری مدد کرتے؟ اس سے بڑی مشکل کا مالک فرماتا ہے موتوں کو پکارے گا. کہا جائے گا ایک موت کو آج نہیں پکارو، 1000 موتوں کو پکارو. ہر لمحے ہر نیا انداز عذاب کا ایسا ہے، تم موت کو تم پکارو گے، موت نہیں آئے گی، موت کو موت دے دی جائے گی. اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رکھو. اللہ کے بندوں بتاؤ یہ کوئی زندگی ہے؟ یہ کوئی جینا ہے؟ اور پھر روح نہیں نکلے گی. ایک کھال جلے بدل لہم جلودن غیرہ. مالک فرماتا ہے ہم ان کی کھالیں بدلی کرتے رہیں گے تاکہ خوب عذاب کے مزے چکھیں. اللہ کے بندوں یہ جہنم بہتر ہے
یا وہ جنت بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین اور آسمان جتنی وسعت ہے اس جنت کی زمین سے 60 میل اونچے اللہ نے محلات بنائے ہوئے ہیں. یہ برج دبئی اس کا کیا مقابلہ کرے گا؟ یہ لندن کے فلیٹ اور دبئی کے فلیٹ اس کا کیا مقابلہ کریں گے؟ اللہ کے بندو آج 1 2 4 فلیٹوں کے اوپر راضی ہو گئے اور اپنے مالک اور خالق کو بھول گئے ہو. اگر یہاں 4 کوٹھیاں ہیں تو مالک 4 لاکھ کوٹھیاں وہاں تمہیں دے گا. اتنے بڑے بڑے محلات اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر کے رکھے ہوئے. وہ فرشتوں کے لیے نہیں ہے، وہ کسی اور مخلوق کے لیے نہیں ہے، وہ انسانوں اور جنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں. اور ایک مانگ ہے اس مالک کی، دیکھنا تم صرف میرے بندے ہوں گے، بس میرے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں کرو گے، میرے علاوہ کسی کو داتا نہیں کہو گے دستگیر، میرے دیے ہوئے نظام کے علاوہ کوئی اور نظام نہیں چلے گا. ایک اسلام کا اپنا نظام ہے، باقی سارے شیطانی نظام ہے. اللہ کے بندو وہ جو بھی ہو، وہ تمہارا صدارتی نظام ہو، وہ تمہارا پارلیمانی نظام ہو جمہوریت کا، وہ تمہاری جتنے دنیا کے اندر نظام ہے، یہ انسانوں کے بنائے ہوئے شیطانی نظام ہے. اسلام کا نظام زبردست ہے جو اللہ تعالیٰ نے کبھی انبیاء کے ذریعے، کبھی انبیاء کے ماننے والوں کے ذریعے کس طرح دنیا میں نافذ کر کے دکھایا. کیونکہ دنیا کے اندر اللہ کی حکومت ہے، اللہ کے بندوں کے ذریعے ہے اور اللہ کے بندوں کے اوپر ہے. یہ اسلام کا فلسفہ ہے، اللہ کی حکومت. بادشاہ بھی اس سے بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا ہے، پیغمبر بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، کیونکہ یہ میرا نظام نہیں ہے، یہ اللہ کا نظام ہے. اس میں کسی کی سفارش کرنے کی اجازت نہیں ہے. ایک بڑے اونچے قبیلے کی عورت نے چوری کی اور لوگوں نے کہا اتنے بڑے قبیلے کی یہ عورت ہے، اب اس کا دان توڑا جائے گا یا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. کچھ تھوڑی بہت فرق، کچھ تھوڑی رعایت کر دی جائے. نبی علیہ السلام غصے سے سرخ لال ہو گئے اور اسامہ کو کہا جو سفارش لے، اسامہ تم اللہ کی حدود میں اب سفارشیں کرنے آ گئے ہو. اس انداز سے انہوں نے کہا. اور اس کے بعد اللہ کے بندوں فرمایا پچھلی قومیں ہلاک اور تباہ اور برباد کر دی گئی ہیں جب بڑوں کو سزا نہیں دی جاتی تھی، چھوٹوں کو سزا دی جاتی تھی، چھوٹوں کو پکڑا جاتا تھا. یہی آج پوری دنیا میں یہی ہو رہا ہے میرے بھائیوں. بڑے بڑے بدماش دندناتے پھر رہے ہیں، کوئی سردار بنا ہوا ہے، کوئی بڑا شیخ بنا ہوا ہے، کوئی چودھری بنا ہوا ہے، کوئی صدر ہے، کوئی جرنیل ہے. کون ان کو پکڑے گا؟ کسی کی جرت نہیں ہے. یہ فرق ہے اسلام کے اندر اور جمہوریت کے نظام کے اندر. اسلام کے اندر جو مظلوم ہوتا ہے وہ طاقتور ہوتا ہے کیونکہ قانون اس کا ساتھ دیتا ہے، وہ طاقت والا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، مظلوم ہے مضبوط ہے. اور جو ظالم ہے قانون اس کا ساتھ نہیں دیتا ہے، وہ کمزور ہوتا ہے، بیگی بلی بنا ہوا ہوتا ہے عدالت کے اندر، چونکہ ظالم ہے اب قانون اس کو شکنجے میں لینے والا ہے. اور جمہوریت کے اندر ظالم کو کوئی ہاتھ ہی نہیں ڈال سکتا ہے، مظلوم کو پیسو. یہ معاملہ اللہ کے بندو 75 سال کے بعد پتا چلا آزادی ملی کو نہیں. اندازہ لگاؤ 75 سال کے بعد پتا چلا یہ معاملہ راز کھلا. 75 سال کے بعد وہ جو مناتے رہے، وہ آزادی کی جو جشن مناتے وہ کدھر چلے گئے؟ پہلے بھی فریب دیا تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں جانتے تھے، نہ عوام جانتی تھی اور نہ لیڈر جانتے تھے، ورنہ کبھی یہ نعرہ نہ لگاتے. کیونکہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جب ہم علیحدہ پاکستان بنیں گے یہاں نہ مورتی ہوگی، نہ مزار ہوگا، نہ پیری مریدی ہوگی، نہ جمہوریت ہوگی، یا اسلام ہوگا. یہ تو جانتے ہی نہیں تھے، یہ تو مانتے ہی نہیں تھے. پاکستان کو شرک کا گدام بنا دیا. پوری زمین کے اوپر کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں یہ مزار نہیں پوجے جا رہے ہیں. یہ خالص بت پرستی ہے. ہر ایک گنبد سجا کے بیٹھے ہیں، ہر ایک عربوں کے اندر بھی گنبد آ گئے، اجمیوں کے اندر بھی گنبد آ گئے. گنبد ان کے دماغوں کے اندر چلے گئے، مزار ان کے دماغوں کے اندر چلے گئے، عرس اور میلے ان کے دماغوں کے اندر چلے گئے. اب ایمان ان کے اندر نہیں ہے الا ماشاء اللہ. تو اللہ کے بندو یہ معاملہ ہونے والا ہے. یہ بات ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو سنو انسنی کر دو. یہ بات نہیں مانو گے تمہیں ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا، دل مانے یا نہ مانے. بیڑیاں پڑی ہوں گی نمازوں کے باوجود، تہجد گزاریوں کے باوجود، روزے کے باوجود، عمرے کے باوجود، حج کے باوجود تمہیں ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا اگر یہ بات نہ مانی. یہ بات ایسی بات ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ہے کلمے کا معنی. اللہ کے بندو یہ غور کرو. یہ پھر فریب دینے کی کوشش کر رہے ہیں تمہارے لیڈر. کہتے ہیں کلمے کو مان لو، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں، بس اتنی بات. وہ کون کہتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی خدا ہے؟ کہو اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دستگیر نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رکوع اور سجدے کے لائق نہیں ہے، نظر و نیاز کے لائق نہیں ہے. آج دیکھو ابھی اس مہینے میں انہوں نے قربانی کی ہے، بڑے بڑے بیل کاٹے، بکرے چھترے کاٹے. ابھی اگلے مہینے میں پھر یہ 10 محرم کو ان کی سبیل لگے گی. یہ پوری رات حلیم گوٹے کا یہ گبرو نوجوان جو گھر میں چٹنی بھی نہیں پیستا ہے، اس طرح غیر اللہ کی نظر و نیاز کے لیے پوری رات یہ حلیم گوٹے گا.
اور صبح اٹھ کے تھال میں رکھ کے لے کے جائے گا محلے میں بانٹے گا جا کے کہ یہ حلیم ہے، یہ حسین رضا کی نظر و نیاز ہے۔ اللہ فرمایا سور کے گوشت سے زیادہ حرام ہے، نجس ہے ہر وہ نظر و نیاز، چاہے تمہاری 11ویں کی نظر و نیاز ہو، چاہے تمہاری محرم کی سبیلیں ہوں، چاہے یہ 12ویں کے کیک ہوں، جو بھی نظر و نیاز ہے اللہ تعالیٰ نے 4 جگہ ایک ہی ترتیب کے ساتھ فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی نظر و نیاز دی جائے، تمہارے لیے مردار حرام ہے، بہتا ہوا خون حرام ہے، اور خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور ان تینوں چیزوں سے سب سے زیادہ جو نجس اور حرام چیز ہے وہ اللہ کے علاوہ جس کی نظر و نیاز کرو گے، چاہے وہ چاولوں کی بریانی ہو، چاہے وہ شربت کی سبیل ہو، چاہے وہ مٹھائی کے ٹوکرے ہوں، حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ کے بندو، یہ دین اسلام ہے، یہ ایمان خالص ہے۔ یہ بات مانو گے اپنا بھلا کرو گے، نہیں مانو گے تو یاد رکھنا جہنم کی آگ کے اندر آپ کو رہنا پڑے گا۔ اور دیکھیے کتنا سادہ یہ انداز ہے، یہاں اسی سورہ کے اندر فرمایا فذکر انما انت مذکر، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں، ان کو بتاتے رہیں، آپ ان کے اوپر حوالہ دار نہیں ہیں، کوئی چوکیدار نہیں ہیں کہ زبردستی۔ دوسری جگہ فرمایا جہنمیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ سارے جہنم میں کیوں چلے گئے، نہیں پوچھا جائے گا آپ سے پوچھا جائے گا جو بات آپ کو کہی جا رہی ہے اس کو جوں کا توں پیش کیا یا نہیں کیا، اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا یا نہیں دکھایا، نمونہ بن کے دکھایا یا نہیں دکھایا، یہ آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کام آسان بھی کر دیا ہے، نصیحت کرتے رہو اس قرآن کے ذریعے جو اللہ سے ڈرے۔ فرمایا آپ نصیحت کرنے والے ہیں، ان کے اوپر کوئی حوالہ دار نہیں ہے، لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر، اور جس نے اس دعوت سے منہ پھیرا، نفرت کے ساتھ ماتھے پر شکن ڈالی اور کہا کہ نہیں جی یہ بس مولوی کہتے رہتے، یہ مولویوں کی بات نہیں ہے، یہ مولویوں کے بس کی بات نہیں ہے، یہ سیاسی لیڈروں کے بس کی بات نہیں ہے، کوئی آپ کو قوم کے لوگوں نہیں بتائے گا، یہ آپ کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دیں گے، اپنی دنیا کی خاطر تمہاری آخرت اور دنیا دونوں برباد کر دیں گے۔ اس لیے سنو میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کا بھائی ہوں، یہ آپ کے سامنے قرآن کی اصلی دعوت آپ کے سامنے پیش آتی ہے۔ ہمارے بیانات کے اندر کوئی سیاسی وہ نعرہ نہیں ہے، ہم نے آپ سے ووٹ اور نوٹ کبھی نہیں مانگے، ہم نے آپ کو کوئی نہیں کہنا یہ اس فرقے کے اندر آ جاؤ، بریلوی بن جاؤ، دیوبندی بن جاؤ، اہل حدیث بن جاؤ، صوفی بن جاؤ، ہم یہ نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے مسلمان بن جاؤ، مسلم بن جاؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا مسلمان ہوتا ہے۔ فرقوں کے اندر بٹنے کے بعد اس امت کی طاقت کو پارا پارا کر دیا گیا، اللہ کی رحمت روٹ گئی ان سے، اور آج دنیا کے اندر ذلت اور خواری ان کے اوپر ایسی منڈلا رہی ہے کہ وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ کتنی مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہو، کبھی مہنگائی کے عذاب ہے، کبھی آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے ہیں، نفرتیں ہیں، گالی گلوچ ہے، یہ سارے جمہوریت کے تحفے اور جمہوریت کا حسن ہے۔ آؤ اللہ کے بندو ایمان خالص کی طرف، اسلام کی طرف جو آپ کو دعوت دی جا رہی ہے، اور جو اسے منہ پھیرے گا اور انکار کرے گا، مالک فرماتا ہے فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ عَذَابَ الْأَكْبَرَ، چھوٹا نہیں، مالک فرماتا ہے اکبر، اندازہ لگا جس کو اللہ اکبر کہے وہ کیا چیز ہوگی، بہت بڑا عذاب اس کو دیا جائے گا۔ فرمایا اِنَّا إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، آنا میری طرف، جانا کدھر ہے، مرنے کے بعد میری طرف آؤ گے، میری طرف آنا ہے، ثُمَّ إِنَّا إِلَيْنَا حِسَابَهُمْ، پھر حساب ہم نے لینا ہے، ہم نے حساب لینا ہے ان سے، اور اس کے بعد ایمان اور عقیدے کی بنیاد کے اوپر وہ فیصلہ ہونے والا ہے۔ اللہ کے بندو، اگر عقیدہ درست ہے، ایمان درست ہے، تب نماز کے بارے میں پوچھا وہ سوالات ہوں گے، تب باقی چیزیں ہوں گی۔ اگر پہلی بال پر ہی تم کلین بولڈ ہو گئے تو اس کے بعد بتائیے تمہاری کیا حیثیت ہے۔ اگر پہلا مسئلہ ہی تمہارا من ربوں کا یہاں معاملہ ہو گیا، اگر تم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو داتا کہا، اگر تم نے یا علی مدد کے نعرے لگائے، یا رسول مدد کے نعرے لگائے، اور ان کی 11ویں اور 12ویں دیتے ہوئے مشرکانہ نظام کے اندر آپ کی زندگی بسر ہوئی، تو تم من ربوں کا کہ انکاری ہو جاؤ گے، کیونکہ اللہ کے علاوہ جس کی بھی بات مانو گے اس کو معبود مانو گے۔ آج سب سے بڑا شرک یہی ہو رہا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں مولویوں کی، پیروں کی، صوفیوں کی اور سیاسی لوگوں کی باتیں اللہ کے مقابلے میں مانی جا رہی ہیں، قرآن کے مقابلے میں۔ پہلے صفحے سے لے کر والناس تک جو ہے یہ آج جتنے یہ عقائد بنے ہوئے ہیں، یہ انکار ہے قرآن کا۔ اللہ کے بندو، لا الہ الا اللہ کے ساتھ یہ غداری ہے، کسی فرقے کے اندر جانا، مسلک کے اندر جانا، اور یہ جو جمہوریت کا نظام ہے یہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ غداری ہے، یہ غداری ہے، یہ امپورٹڈ دین ہے، کہتے ہیں امپورٹڈ حکومت نہ منظور، اور امپورٹڈ دین کیوں کمزور آپ نے کر لیا ہے، یہ امپورٹ ہوا ہے باہر سے، یہ مداخلت ہوئی ہے بیرونی، یہ شیطان کی مداخلت ہوئی ہے، تب یہ دیوبندیت پیدا ہوئی ہے، تب یہ بریلویت پیدا ہوئی ہے، تب یہ اہل حدیثیت پیدا ہوئی ہے، اور صوفیزم اور تصوف کے دین پھیلا، یہ
امپورٹ ہوا ہے اسلام کے اندر، یہ نہ منظور ہونا چاہیے، بالکل اعلان کرنا چاہیے، نہیں چاہیے ہمیں یہ دین، ہمیں اسلام کے ساتھ ہے، ہم آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں، وہ ہمارے قائد اعظم ہیں، وہ ہمارے لیڈر ہیں، ان کے پیچھے چلیں گے، ان کی بات ہے، چاہے ان کی بات کے مقابلے میں پوری انسانیت کی بات گلے پھاڑ کر بھی آوازیں لگائیں، ہم رد کر دیں گے، ہمیں کوئی نہیں چاہیے، ہمیں دین بیان کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور اس سے ہم اپنا اجر لیں گے اپنے مالک سے، ہم تم سے کوئی پیسے نہیں مانگتے ہیں، ہم نہ نماز پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں تم سے، نہ اذانوں کے پیسے ہم تم سے لیتے ہیں، ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بات سننے، اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اس حوالے سے اگر کوئی سوال ہو یا وضاحت تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا جواب دینے کی۔